کوئز مکالمہ پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے کہاں تک ہے؟ قرآن مجید کی پہلی منزل سورہ فاتحہ سے سورۃ النساء تک ہے۔ قرآن مجید کی دوسری منزل سورہ مائدہ سے سورۃ التوبہ تک ہے۔ قرآن مجید کی تیسری منزل سورۃ یونس سے سورۃ النحل تک ہے۔ قرآن مجید کی چوتھی منزل سورۃ بنی اسرائیل سے سورۃ الفرقان تک ہے۔ قرآن مجید کی چھٹویں منزل سورۃ الصافات، قرآن مجید کی پانچویں منزل سورۃ الشعراء سے سورۃ یاسین تک ہے۔ قرآن مجید کی چھٹویں منزل سورۃ الصافات سے سورۃ الحجرات تک ہے۔ قرآن مجید کی ساتویں منزل سورۃ القاف سے سورۃ الناس تک ہے۔ وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے؟ وہ سورۃ المجادلہ کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے۔ وہ کون سی سورت ہے جس کی مسلسل 7 آیتوں میں لفظ اللہ کے ساتھ اس کے 2 صفاتی نام آئے ہیں؟ سورۃ الحج کی آیت نمبر 58 سے 65 تک مسلسل 7 آیتوں کی ہر آیت میں لفظ اللہ کے ساتھ 2 صفاتی نام آئے ہیں۔ ام القرا کے علاوہ مکہ المکرمہ کو دوسرے کس نام سے قرآن مجید میں یاد کیا گیا؟ ام القرا کے علاوہ مکہ المکرمہ کو بکہ سے قرآن مجید میں یاد کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ والضحیٰ، پھر والفجر ہے۔ وہ کون سی آیت ہے اور کتنے ہیں جس میں الف سے لے کر یا تک تمام حروف موجود ہے؟ ایسی 3 آیتیں ہیں۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، نمبر 2 سورۃ آل عمران 154، نمبر 3 سورۃ الفتح آیت نمبر 29 ہے۔ پہلی مدنی سورت کا نام بتائے۔ پہلی مدنی سورت کا نام سورۃ الانفال ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنے سورے ہیں؟ قرآن مجید میں کل 114 سورے ہیں۔ قرآن مجید کے ایسے 3 سوروں کے نام بتائیں جن کے نام میں 2 حرف ہیں۔ سورۃ الحج، سورۃ الصف، سورۃ الجن ہے۔ قرآن مجید کی کون سی 2 سورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی؟ سورۃ الفلق، سورۃ الناس ایک ساتھ نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں کتنے سورے ہیں؟ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں 37 سورے ہیں۔ قرآن مجید کی کون سی سورتیں ہیں جو شخصیات کے نام پر ہیں؟ ایسی 9 سورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورۃ یونس، نمبر 2 سورۃ ہود، نمبر 3 سورۃ یوسف، نمبر 4 سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ مریم، سورۃ لقمان، سورۃ محمد، سورۃ نوح، سورۃ ابراہیم، سورۃ اللہب ہے۔ مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں؟ قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید میں کل کتنے آیتیں ہیں؟ قرآن مجید میں کل 6666 آیتیں ہیں۔ ایسی آیتیں جن میں وعدہ ہے کتنی ہیں؟ ایسی آیتیں 1000 ہے۔ قرآن مجید میں سجدے والی کتنی آیتیں ہیں؟ قرآن مجید میں سجدے والی آیتیں قرآن مجید میں سجدے والی آیتیں 14 ہیں۔ ایسی آیتیں جن میں کسی کام سے روکا گیا ہو کتنی ہیں؟ ایسی آیتیں 1000 ہے۔ ایسی آیتیں جن میں کسی کام کا ہونے کا حکم ہو کتنی ہیں؟ ایسی آیتیں 1000 ہے۔ قرآن مجید میں ایسی آیتیں جن میں کسی چیز کا حلال ہونے کا حکم ہو کتنی ہیں؟ ایسی آیتیں 250 ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی آیتیں جن میں کسی چیز کا حرام ہونے کا حکم ہو کتنی ہیں؟ ایسی آیتیں 250 ہیں۔ قرآن مجید میں کتنے رکوع ہیں؟ قرآن مجید میں 540 رکوع ہیں۔ قرآن حکیم میں جانوروں اور کیڑوں کے نام پر کون سی سورتیں ہیں؟ سورۃ النمل چونٹی، سورۃ العنکبوت مکڑی، سورۃ النحل شہد کی مکھی، سورۃ البقرہ گائے ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنے زبر ہے؟ قرآن مجید میں کل 53,223 زبر ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنے زیر ہے؟ قرآن مجید میں کل 39,582 زیر ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنے پیش ہیں؟ قرآن مجید میں کل 88,004 پیش ہے۔ الرحمن علم القرآن کس سورت میں ہے؟ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 1 میں ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة کس سورت میں ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 میں ہے۔ جزاک اللہ، آپ سے مل کر قرآن کے تعلق سے بہت معلومات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم ترقی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی آیتیں، سورتیں، پھر کن آیتوں میں سجدہ ہے، یہ تمام تفصیل سے بتایا انہوں نے۔ یہ ہر مسلمان کو یاد رکھنے کی چیزیں ہیں۔ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کتنی محنتیں کر کے اس کو یاد کیا ہے، اندازہ کیجئے۔ ایسے ہی طلبہ کے تعلق سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر کفن ہوگا ورق اپنا۔
ایسے ہی طلباء کے لیے شاعر نے کہا بڑی محنت کی ہے۔ اب اس کے بعد والدین کا مقام۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں اس کا وضو نہیں، اور اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، جس شخص کا وضو نہیں جس نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا ہو۔ اللہ قبول فرمائے، اس کو دیندار بنائے۔